لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم. ہماری گفتگو علم دین کی اہمیت کے ذیل میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ تفقہ فی الدین، دین کو حاصل کرنا، دین کو سمجھنا، دین کو سیکھنا، یہ انسان کی خلقت کا مقصد اس سینس میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ خداوند متعال نے انسان کو قرآن کی آیت وما خلقت الجن والانس، کہ جن و انس کو خلق نہیں کیا گیا مگر یہ کہ وہ، اب سرسری ترجمہ کر رہا ہوں میں اس کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ وہ خدا کی عبادت کریں. اب یہ سرسری ترجمہ ہے، عبادت کریں. خوب عبادت دین کے تفقہ کے بغیر، دین کی فہم کے بغیر، دین کی سمجھ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب واقعاً اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ابھی اپنے آپ کو مدرسے میں نہ قرار دیں بلکہ اپنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی زندگی پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہماری زندگی میں دین کے لیے، دین کے تفقہ کے لیے، اب ایک جملہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، کہنے کا جی تو بہت چاہ رہا ہے، کہہ بھی دیتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں دین یعنی مفاتیح الجنان. نہیں، یہ ایک بہت ہی بعد کی بات ہے مفاتیح الجنان. آج ہماری زندگی میں اکثر چیزیں یہ ہیں، یقینی طور پر مفاتیح الجنان خود ایک معارف ہے، خزانہ علوم آل محمد علیہ السلام ہے، جس میں دعائے عرفہ ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، جوشن کبیر ہے، زیارت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت حاصل کرتے ہیں. لیکن ہم اس حساب سے تو مفاتیح کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنے مسائل کو سولو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے مفاتیح الجنان کو پڑھتے ہیں، ان کے اعمال کو انجام دیتے ہیں. فی الحال میں مفاتیح الجنان کی نعوذ باللہ من ذالک کوئی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے معارف، اس کی تعلیمات سے ہٹ کر خود مفاتیح الجنان دین نہیں ہے. تفقہ فی الدین، ہاں، اگر ہم دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے عرفہ، زیارت جامعہ اور باقی زیارتیں اور دعائیں جس میں خدا کا تعارف کرایا گیا، خدا شناسی کروائی گئی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہچانوایا گیا، کہ نوعاً شاید اگر میں بہت زیادہ بدگمانی نہ کروں تو 90% جو ہے وہ ان چیزوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارا سروکار یہ ہے کہ یہ اتنا ثواب مل جائے. یقینی طور پر ثواب اصل ہے، اساس ہے ثواب، خدا کے رضوان، جنت، ثواب. یہ نعوذ باللہ من ذالک کو اس کی اہانت کرے تو ممکن ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ثواب انسان کو انسان کی معرفت کے حساب سے ملے گا.
انسان کی جتنی معرفت ہوگی اتنا ثواب ملے گا، ورنہ ممکن ہم پوری کی پوری مفاتی حفظ کر لیں، پوری کی پوری مفاتی. اب مفاتی کو میں اسباب مثال بیان کر رہا ہوں، ورنہ بہت ساری دعاؤں کی کتابیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو عام طور پر دعاؤں کی کتابیں وہ مفاتیح الجنان ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس وہ معرفت نہیں تو ممکن ہے ہمارا عمل بہت ہی سبک ہو، بہت ہی ہلکا ہو. اعمال وزنی ہوتے ہیں معرفت کے پیش نظر، معرفت کی بنا پر. انسان کے اعمال ایسے ہی نہیں کہے روایت نے کہ عالم کی، اب مفہوم روایت بیان کروں کہ عالم کی 2 رکعت عابد کی مثلا 70 رکعت سے افضل ہے. کیوں؟ وہ معلوم ہے اس کا فلسفہ کیا ہے. وہ معرفت کا لیول جو ایک عالم کا ہے، ایک عابد کا وہ معرفت کا لیول نہیں ہے. الحال فی الحال مجھے اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنی، لیکن اصل چیز تفقہ فی الدین ہے، دین کو سمجھنا ہے. یہ انتہائی اہم ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ماحول کہاں کھڑا ہے، خب واقعاً یہ ایک فکر کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے. بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. دین جو توحید سے جس کا آغاز ہے، میں نے کل گزشتہ گفتگو میں 3 بنیادی چیزیں بیان کی تھی دین کے سلسلے میں، باقی شاید بہت زیادہ اتنا زیادہ اہم نہ ہو. ایک اعتقادات اور معارف جس کو ہم اصول دین کہتے ہیں. اصول دین فقط توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 چیزیں سیکھ لینا پڑھ لینا توحید نہیں ہے. یہ ایمان اور اعتقادات نہیں ہے، بلکہ اس کی جو طول و تفصیل بیان کی گئی دعاؤں میں، روایتوں میں، علماء کرام نے جو اس کی وضاحت کی، وہ بھی ایک شعبہ ہے تفقہ فی الدین کا. دوسرا شعبہ اخلاقیات ہے. اخلاقیات الا ماشاء اللہ روایات آل محمد علیہ السلام اور تعلیمات آل محمد علیہ السلام میں اس کو بیان کیا گیا. خب یہ دوسرا شعبہ. اور تیسرا جو اعتقادات کے بعد، اب یہ چلیں کہہ لینے دیں مجھے، اس کا میں بہت زیادہ ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن اعتقادات کے بعد سب سے اہم جو ہے وہ تیسرا شعبہ حلال و حرام کا شعبہ. مسائل فقہ کہ ایک فقیہ مرجع مجتہد اپنی ساری کی ساری زندگی صرف کرتا ہے، لگاتا ہے. یہ جو ہمارے سامنے یہ ایک جلد چند ہزار مسائل توضیح المسائل کے ہیں، اس کے پیچھے ہمیں نہیں اندازہ ہے کہ ایک فقیہ نے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے، زندگی لگائی ہے، 100 سال کی زندگی لگائی ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے اجتہاد کس کو کہتے ہیں، مجتہد کس طرح اجتہاد کرتا ہے، واقعاً ہمیں احساس نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جس طرح ہم مسائل فقہ بناتے ہیں، مجتہد جو ہے وہ اس طرح مسائل فقہ جو کہ وہ بناتا ہے، یہ ادھر سے توضیح جمع کی، ادھر سے جمع کی اور ایک توضیح المسائل لکھ دی. ایسا نہیں ہے. وہ ایک ایک مسئلے پر بلکہ نہیں، مسئلہ بھی غلط ہے. ایک اگر مسئلہ دیا ہے تو ممکن ہے اس میں 3 نکتے ہوں، 4 نکتے ہوں، 5 نکات ہوں. ہر نکتے کے اوپر وہ قرآن و حدیث سے دلیل لے کر آتا ہے. اور دلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ میں جو وہ ایک بٹن دبایا کہ اس مسئلے فقہ میں کون سی روایت ہے، کون سی آیت ہے، ٹھک کر کے اس کو نہیں، اس کے پیچھے کتنی اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایک ایک مسئلے کے لیے واقعاً ایک مسئلے کے لیے بعض اوقات ممکن ہے شاید کئی دن گزر جائیں ایک مسئلے کو سولو کرنے کے لیے، ایک فقہی مسئلے کو سولو کرنے کے لیے. تو ہمیں نہیں معلوم ہے یہ جو توضیح المسائل، ایک توضیح المسائل ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک توضیح المسائل پڑھیں.
اور وہ فقیہ جس کی کوئی غرض نہیں ہے، وہ کچھ نہیں چاہتا ہے، اس کو ہم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، اسے وہ قربت اللہ اس کام کو انجام دے رہا ہے، قربت اللہ اس کو انجام دے رہا ہے۔ اب میں آپ کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ میری بات اگر کہیں باہر جاتی ہے تو میں ان کے لیے ایک جملہ کہوں کہ مجھ ابا کبا کو دیکھ کر، مجھ جیسے ابا کبا کو دیکھ کر ایک فقیہ کا اندازہ نہ لگایا جائے، ایک مرجے کا اندازہ نہ لگایا جائے کہ میں نے بھی ابا کبا پہنا ہے، اس نے بھی ابا کبا پہنی ہے، تو مثلا اب یہ مولوی جیسا ہے وہ سارے اوپر تک سارے مولوی ایسے ہی ہیں، نہیں، واقعاً زندگی اصل میں نے پچھلے اتوار کو بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، ہمارے پاس تو ایک فقیہ کا نام آتا ہے، 2 فقیہ کو ہم پہچانتے ہیں، کتنے ہی ایسے فقیہ ہیں، کتنے ایسے فقہا گزر گئے، کتنے ہی ایسے فقہا گزر گئے جنہوں نے نہ اپنی کوئی توضیح لکھی، نہ انہوں نے کوئی رسالہ عملیہ لکھا، ہاں فقہا تھے، اور شاید اس زمانے کے جو عالم ہوں ان سے بھی بڑے ہوں، فقہا تھے، شاگرد تیار کیے، حوضہ علمیہ کے، حوضہ علمیہ کا سرمایہ ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سرمایہ وہی جو کیش کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، روپیز کی شکل میں ہو، اس کو ہم سرمایہ کہتے ہیں۔ یہ جو تشیع کا سرمایہ ہے فقہا کہ جس سے حوضات علمیہ چلتے ہیں، جس سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، جس سے دین دنیا میں پھیلتا ہے، خوب یہ ایک سلسلہ ہے، ایک سیڑھی ہے، ایک سلسلہ ہے کہ جو مثلا فقہا تک جاتا ہے، اس کے شاگرد دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں۔ علی یہ حال پس توجہ کریں کہ یہ تین چیزیں جو بنیادی طور پر تفقہ فی الدین ہے، بہت ساری چیزیں جس کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت کا ایک مفہوم بیان کرتا ہوں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے روایت اکمال الدین کی ظاہر روایت ہے، شیخ صدوق کی کتاب اکمال الدین کی روایت ہے۔ سوال کیا امام سے، امام نے کہا وہ سوال مت کرو جو تمہارے کام نہ آئے، جو تمہارے لیے فائدہ نہ رکھتا ہو، تمہارے لیے فائدہ نہیں رکھتا ہے۔ ہم سمجھتے دین ہے یہ، اچھا کوئی ڈرامے کی بات نہیں ہے، کوئی فیس بک کا سوال نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ کا سوال نہیں ہے، کسی فلم کا سوال نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک امام سے کیا گیا، جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ امام سے سوال کیا، امام نے کہا کہ ایسا سوال مت کرو جو لا یعنیک، جو تمہیں کوئی فائدہ نہ دے۔ تاریخ کے بہت سارے سوالات ہمارے ایسے ہی ہیں، تاریخ کے بہت سارے سوالات نہ اعتقادات کے زمرے میں آتے ہیں، نہ اخلاقیات کے زمرے میں آتے ہیں، نہ حلال و حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ صحیح ہے، اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ تاریخ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں جس کو ہم دین سمجھتے ہیں، یہ دین میں تفقہ فی الدین کی جس کو امام انفسائز کر رہے ہیں، امام جس کو بیان کر رہے ہیں، مثال کے تو امام فرماتے ہیں کہ تفقہ فی الدین فإن الفقہ مفتاح البصیرہ و تمام العبادہ والسبب الی المنازل الرفیعہ، کہ تفقہ فی الدین انسان کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ وَمَن لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ، جو اپنے دین میں تفقہ نہیں کرتا، لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا، خدا اس کے عمل سے راضی نہیں ہے۔ خدا یعنی ہم مفاتی پہ مفاتی پڑھ لیں، نمازوں کی نمازیں پڑھ لیں، عبادت عمل کہہ رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس سب شامل ہے اس میں، اگر تفقہ فی الدین نہیں ہے، لم یرض اللہ لہ عملا، خدا نے مطلب اس کے عمل سے راضی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ایفرٹس کو، اپنی کوششوں کو، پہلے یہ جو واجب چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، اس کو ہم پہلے سولو کریں، ان مسائل کو حل کریں جو تفقہ فی الدین سے تعلق رکھتے ہوں،
جو ہمارے اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہوں، جو ہمارے معارف اور معرفت سے اور ایمان سے تعلق رکھتے ہو، جو حلال و حرام سے تعلق رکھتا ہو۔ حلال و حرام گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ زرارہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے میں آپ سے حج کے مسائل پوچھ رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہو رہے۔ خوب، لہٰذا اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں چند پہلے ابتدائی طور پر روایات بیان کرتا ہوں، چند روایات کو بیان کرتا ہوں جو احکام اور حلال و حرام سے کی امپورٹنس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو موضوع ہے کہ تقلید کیوں کرتے ہیں، کیا فلسفہ ہے تقلید کا، تقلید ضروری ہے کرنا، کیا دلیل ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ مزید گفتگو رہے گی۔ تو کوشش کرتا ہوں میں آج کم از کم اس موضوع کو شروع کر دوں، لیکن اس سے پہلے چند روایات کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خوب، راوی اسحاق بن عمار چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے امام فرماتے ہیں لیت السیات علی رؤوس اصحابی حتی یتفقہوا فی الحلال والحرام، بہت مشہور و معروف حدیث ہے، شاید بہت سو کے لیے تکراری ہو، لیکن بہرحال بات مکمل کرنے کے لیے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق کہ کاش میں اپنے اصحاب کے سروں پر کوڑا ماروں، کیوں؟ تاکہ حلال و حرام میں تفقہ کرے، حلال و حرام کو جانے، حلال و حرام جانیں۔ خوب، امام کس کی بات کر رہے ہیں؟ امام کسی غیر کی بات نہیں کر رہے ہیں، شیعوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے اصحاب کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ انہیں کوڑا مارا جائے تاکہ وہ حلال و حرام سیکھے۔ خوب، یہ ایک روایت ملاحظہ فرمائیں کہ یہ روایت توجہ کریں کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے کہا ان لی ابنن قد احب ان یسألک عن حلال و حرام لا یسألک عما لا یعنی ہے، یعنی یہ اگرچہ راوی کا سوال ہے، راوی کا سوال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، امام کا جواب امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ وہ آپ سے حلال و حرام کے بارے میں سوال کریں، اور لا یسألک عما لا یعنی ہے۔ آج واٹس ایپ پہ ہماری بہت سارے ڈسکشنز رہتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں ہم یہ مسائل سالو کرنا، وہ مسئلہ سالو کرنا، دنیا بھر کے سارے مسائل ہم واٹس ایپ پہ سالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام سے یہ راوی سوال کرتا ہے کہ میرا فرزند ہے، میں پسند کرتا ہوں، ظاہراً قد احب ہونا چاہیے، میں پسند کرتا ہوں ان یسألک، وہ آپ سے سوال کرے حلال و حرام کے بارے میں، ولا یسألک عما لا یعنی ہے، اور جو کوئی فائدہ نہیں رکھتے اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں هل يسأل الناس عن شيء افضل من الحلال والحرام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں آیا کوئی چیز ہے دنیا میں کہ لوگ اس کے بارے میں سوال کرے جو حلال و حرام سے افضل ہو، یعنی حلال و حرام سے افضل کوئی شے ہے؟ وہ معلوم ہے توحید کا عقیدہ ہٹا کر، رسالت و امامت کا عقیدہ ہٹا کر امام علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں، وہ معارف اپنے مقام پر، لیکن امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شے ہے کہ حلال و حرام سے زیادہ کوئی افضل ہو جس کے بارے میں سوال کیا جائے؟
اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اعتقادات اور اخلاقیات کو چھوڑ کر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم مولانا سے حلال و حرام کے علاوہ کوئی سوال کریں، مگر یہ کہ جب ہم مطمئن ہو جائے کہ سارے حلال و حرام ہم نے سیکھ لیے، سارے حلال و حرام نے سیکھ لیے، اب مرضی ہے جو بھی مسائل پوچھنے ہو پوچھ لیں۔ امام فرماتے ہیں کہ آیا دنیا میں کوئی ہے افضل چیز جو حلال و حرام سے ہٹ کر سوال کیا جائے؟ یا ایک اور روایت جو میں نے یہاں پر نوٹ نہیں کی ہے کہ جس کا مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کروں، کہ راوی نے سوال کیا کہ ایک کھانا ہے، اس کھانے میں چوہے کی نجاست گر گئی، فضلہ گر گیا۔ امام نے کہا کہ وہ کھانا نجس ہو گیا۔ راوی نے کہا کہ اس نجس فضلے کی وجہ سے میں اپنا کھانا پھینک دوں؟ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں تم نے اس، اب روایت میں جو تھوڑا سا تردد ہے، مجھے امام علیہ السلام کا مفہومی جواب بیان کر رہا ہوں کہ تم نے اس نجاست کو حقیر نہیں قرار دیا، بلکہ تم نے حکم خدا کو حقیر قرار دیا ہے، حکم خدا کو حقیر قرار دیا ہے۔ آج کتنے ہی زبان زد ہے احکامات الہی، شریعت آل محمد علیہ السلام، دین آل محمد کے ہم تحقیر کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص جو دین میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ کس طرح ہم احکامات الہی کی تحقیر کرتے ہیں، کس طرح توہین کرتے ہیں۔ اچھا اس طرح وضو کرو، اس طرح نماز پڑھو، اس طرح یہ مسئلہ وہ مسئلہ، تھوڑا سا اگر مسئلہ اگر بیان کیا جائے تفصیل کے ساتھ تو حقارت سے سنا جاتا ہے۔ اب یہ کس کی تحقیر کی جا رہی ہے؟ مولوی کی تحقیر کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ مولوی کی تحقیر نہیں ہو رہی ہے، مولوی کو حقیر نہیں قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ حکم خدا کو حقیر قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ حکم خدا یعنی آپ توجہ کریں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اپنی ساری زندگی، یعنی میری اور آپ کی زندگی کی کیا اوقات ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کی کیا اوقات ہے، لیکن خداوند متعال نے دین بنایا اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے دین کو بیان کیا، اپنی زندگی کو وقف کیا۔ یہ جو مثلا کوئی اگر عالم یہ بیان کرتا ہے کہ مثال کے طور پر 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو یہ حکم ہے، 2 اور 3 کا شک ہو جائے تو یہ حکم ہے، اور اگر شک مثال کے طور پر قیام کی حالت میں ہو تو یہ حکم ہے، 2 سجدے میں ہو تو یہ حکم ہے، 2 سجدے سے پہلے ہو تو یہ حکم ہے۔ اب عوام میں اگر بیان کریں تو اولاً تو عوام وہ مجمعی آدھا اٹھ کر چلا جائے گا، باقی جو بیٹھا ہوگا وہ شاید ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ اب یہ کس کی تحقیر ہے؟ یہ یعنی جو ائمہ اطہار علیہ السلام کس نے بیان کیے؟ ایک فقیہ نے، ایک مجتہد نے اپنی جیب سے بیان کیے۔ مجتہد یاد رکھیے گا ایک لفظ ایک جملہ فقہ میں، دیکھیں اب میں یہ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ فقیہ ایک دفعہ حلال و حرام میں گفتگو کرتا ہے، ایک دفعہ ممکن ہے ایک نارمل گفتگو کر رہا ہو، ممکن حتیٰ کسی کو نصیحت کر رہا ہو۔ میں اب کس طرح اس کو بیان کروں؟ فقیہ جب حلال و حرام بیان کر رہا ہے، اب یہ مستند ہے، فقیہ اپنی پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہے۔ اما نصیحت ممکن ہے وہ اپنے تجربے کی بنا پر بات کر رہا ہو، ممکن ہے حالات کی بنا پر بات کر رہا ہو، جس طرح ہوتا ہے انسان کی اپنی ایک اسٹڈی ہوتی ہے، ایک سیاست ہوتی ہے، ایک مطالعہ ہوتا ہے، ایک وہ کوئی اپنی تجربے کی بنا پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں اس کی بات ہمارے فقیہ نے یہ بات کہہ دی تو بس اس کو ہمیں قبول کرنا ہے، نہیں، وہ ممکن ایک نصیحت کر رہا ہو، ایک جنرل نصیحت کر رہا ہو۔ یہاں پر وہ بے عنوان توجہ کریں، جب فقہ میں وہ بات کرتا ہے، ایک بات سن لیں، جب وہ فقہ کی بات کرتا ہے، مسئلہ شرعی کی بات کرتا ہے، تو پوری احتیاط کے ساتھ، پوری شیورٹی کے ساتھ، پوری
تحقیق کے ساتھ وہ بات کر رہا ہوتا ہے جب وہ حکم خدا بیان کر رہا ہوتا ہے. حکم خدا کس کو کہتے ہیں؟ 5 چیزیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. یہ تو تکلیف خمسہ ہو گئی، احکام تکلیفیہ جو 5 ہیں یہ وہ ہو گئی. اس کے علاوہ حکم خدا، نماز صحیح، کوئی عبادت صحیح ہے، کوئی عبادت باطل ہے، لباس نجس ہے، لباس پاک ہے، کوئی کسی کا مالک بنا نہیں بنا، وہ پوری کی پوری فقہ. جب وہ فقہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو پوری کی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کے بارے میں وہ جملہ کہہ رہا تھا جو روک دیا میں نے کہ جب مجتہد کہہ رہا ہوتا ہے تو یا قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوتا ہے یا حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوتا ہے. قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں. اگر میں مثال کے طور پر اگر کوئی فقیہ کا، کوئی مرجع کا، مجتہد تو نہیں ہوں میں، نہ مجتہد ہوں نہ میرا مقلد ہیں. اگر میں کوئی حکم خدا بیان کر رہا ہوں تو میں آپ کے مقلد، آپ کا مقلد جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، میں اس کا حکم خدا بیان کروں، اس کا حکم، اس کا فتویٰ بیان کروں کہ وہ جو فتویٰ لے کر آ رہا ہے اس نے اپنی جیب سے نہیں نکالا ہے بلکہ اس نے قرآن و حدیث سے نکالا ہے. لہذا میں پابند ہوں اس بات کا کہ میں اس فقیہ کا پراپر طریقے سے اس کے رسالہ عملیہ، اس کی فقہی کتاب میں جو فتویٰ درج ہے صحیح طریقے سے میں سمجھوں اور پھر بیان کروں. میں پابند ہوں اس بات کا. اور وہ کس بات کا پابند ہے؟ جب توضیح المسائل لکھ رہا ہے یا عروۃ الوثقیٰ پہ اپنا حاشیہ لگا رہا ہے یا منہاج الصالحین یا تحریر الوسیلہ پہ اپنا حاشیہ لگا رہا ہے تو وہ کس بات کا پابند ہے؟ وہ پابند ہے اس بات کا کہ جو بات میں لکھ رہا ہوں یہ قرآن کی روشنی میں اور یہ حدیث کی روشنی میں ہے. صدق اللہ العلی العظیم. بس اگرچہ کچھ اور چیزیں ہیں کہ جس کو شاید ممکن آگے جا کے بیان کروں آپ کی خدمت میں، بنیادی طور پر یہ 2 چیزیں ہیں. فقیہ اپنی جیب سے نہیں بیان کرتا ہے، فقیہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے. جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. بس توجہ فرمائے آپ نے. یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک روایت یہ بیان کر دوں کہ دیکھیں کس طرح ہمارے آئمہ نے زحمت اٹھائی اور ہمارے بزرگان نے زحمت اٹھائی. 1-2 روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں. ایک روایت سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں، توجہ کریں، سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام احب الناس الی احیاء و امواتا 4. دیکھیں اپنی زندگی میں دین کا توازن برقرار رکھیں. جملہ میں صحیح پہنچا سکا؟ اپنی دینی زندگی میں دین کا توازن برقرار رکھیں. نہ ہم نماز روزے میں اس طرح لگ جائے کہ ہمارے اعتقادات، ہماری ولایت، ہماری محبت آل محمد اور تبرہ یہ ایفیکٹ ہو، نہ محبت اور برات اس طریقے سے ہو کہ یہ فقہ اور حلال و حرام ایفیکٹ ہو. اس کو کہتے ہیں یہ تعادل برقرار نہ ہونا. تعادل برقرار کیسے ہو؟ ہمارا عقیدہ بھی محکم اور مضبوط اور وہ ہو جو آل محمد نے دیا، اور ہمارا عمل بھی وہ ہو جو آل محمد علیہ السلام نے دیا. اب توجہ کریں، امام فرماتے احب الناس الی احیاء و امواتا 4. عجیب حدیث ہے واقعا. کیا فرماتے امام؟ امام فرماتے احب الناس الی، یعنی کتنا بڑا مقام ہے. امام فرماتے، چھٹے امام فرما رہے ہیں احب الناس الی،
میرے نزدیک سب سے محبوب ترین افراد. احب اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ سب سے زیادہ. احب الناس الی احیاء و امواتا، سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ترین افراد زندوں میں اور مردوں میں 4 ہیں فقط. آواز پھٹ رہی ہے؟ خوب دوبارہ بولتا ہوں میں. امام بند کر دوں؟ خوب. امام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک محبوب ترین افراد، امام فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین افراد زندوں میں اور مردوں میں 4 لوگ ہیں. 4 لوگ ہیں. کتنا بڑا شرف ہے ان 4 لوگوں کے لیے. کتنا بڑا مقام ہے ان 4 لوگوں کا. میری آواز انشاءاللہ ویسے ہی پہنچ جائے گی. خوب توجہ کریں. خوب توجہ کریں. امام فرماتے ہیں کہ احب الناس الی احیاء و امواتا 4، میرے نزدیک. چھٹے امام فرما رہے حجت خدا ولی خدا ارشاد فرما رہے میرے نزدیک زندوں اور مردوں میں 4 لوگ سب سے زیادہ محبوب ہیں. صحیح ہے، ہر چاہنے والا امام کا ائمہ کے نزدیک محبوب ہے، اور جتنا ایمان کے لحاظ سے قوی ہوگا، عمل کے لحاظ سے قوی ہوگا، وہ اتنے ہی اس کے درجات بنتے چلے جائیں گے. لیکن سب سے زیادہ محبوب کتنے افراد ہیں؟ 4 ہیں. کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے. امام فرماتے ہیں وہ 4 کون ہیں؟ برید ابن معاویہ عجلی، زرارہ، محمد ابن مسلم. اب یہاں پر عجیب ہے، اس روایت میں ابو بصیر نہیں آئے. اس روایت میں ابو بصیر نہیں ہے، ورنہ اکثر روایتوں میں ابو بصیر ہے. اس میں احول کا نام لیا ہے. خوب علی حال یہ 4 لوگ سب سے زیادہ محبوب ہیں. کیوں؟ کوئی رشتہ داری تھی؟ خوب توجہ کریں، آگے بیان کرتے ہیں. مائک کیسے کھلتا ہے یہ؟ جی کھل گیا. ایک اور حدیث کو دیکھیں، اس سے پتہ چلے گا کہ کیا کرائٹیریا کیا تھا ان 4 لوگوں کا. امام فرماتے جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. توجہ کیجئے گا، یہی امام سے محبت کا کرائٹیریا ہے. یہی کرائٹیریا ہے. یعنی ہم جتنا ان 4 لوگوں سے قریب ہوں گے، کس اعتبار سے؟ ان کی شخصیت کے اعتبار سے. وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، یہ بھی چھٹے امام سے روایت ہے کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول ما اجد احدا احیا ذکرنا و احادیث ابی الا، کہتے کہ چھٹے امام فرماتے کہ میں نے کسی کو نہیں پایا جس نے ہمارے ذکر کو زندہ کیا ہو، جس نے ہمارے ذکر کو زندہ کیا ہو، اور میرے بابا کی احادیث کو زندہ کیا ہو. صرف 4 لوگوں کو پایا ہے. کون ہے وہ 4؟ زرارہ، ابو بصیر لیث مرادی، محمد ابن مسلم اور برید ابن معاویہ عجلی. لولاہم ما کان احد یستنبط ھذا. وہ لوگ جو تقلید کے مخالف ہیں، امام ان کو جواب دے رہے ہیں. انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو رہے گی. لولا ہاؤلائی، اگر یہ 4 نہ ہوتے، دیکھیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، شیخ توسی علیہ رحمہ، شیخ مفید علیہ رحمہ، سید مرتضی علیہ رحمہ، وہ بزرگان، وہ محدثین، شیخ یعقوب قلینی اور وہ سارے بزرگان کے جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا. لیکن یہ بعد کے مرحلے کے ہیں.
سب سے پہلے جو امام اور باقی لوگوں کے لیے واسطہ ہے وہ چار لوگ ہیں کہ امام فرماتے ہیں ما اجد احدن، میں نے کسی کو نہیں پایا جنہوں نے ہمارے ذکر کو زندہ کیا، جنہوں نے میرے بابا کی احادیث کو زندہ کیا، وہ چار لوگ ہیں، زرارہ، ابو بصیر، محمد ابن مسلم، برید ابن معاویہ اجلی۔ لولا ہؤلاء، اگر یہ چار لوگ نہ ہوتے، ما کان احد یستنبط ھذا، تو کوئی بھی حکم خدا کو، حلال و حرام کو استنباط نہیں کر سکتا تھا۔ آج کے فقیہ کو، آج کا مرجع جو 1400 سال کے بعد آج بیٹھا ہوا ہے، حکم خدا نکال رہا ہے، حکم خدا بیان کر رہا ہے، حلال بیان کر رہا ہے، حرام بیان کر رہا ہے، حکم خدا بیان کر رہا ہے، کس کی بدولت ہے؟ چھٹے امام سے سنا؟ پانچویں امام سے سنا؟ نہیں، یہی زرارہ، یہی محمد ابن مسلم، یہی برید ابن معاویہ اجلی، یہی ابو بصیر۔ اچھا، اور بھی بہت سارے بزرگان تھے، تقریباً 18 اصحاب اجماع کے نام سے مشہور ہے، اصحاب اجماع کے نام سے 18 تقریباً جو وہ فقہا مشہور ہے، لیکن امام نے کسی کا نام لیا؟ ان چار لوگوں کا نام لیا، ان چار لوگوں کا نام لیا۔ زرارہ کون تھے؟ اپنے زمانے کے فقیہ تھے، مرجع تھے، مجتہد تھے۔ محمد ابن مسلم کون تھے؟ اپنے زمانے کے مرجع تھے، فقیہ تھے۔ یعنی واقعاً آج ہمارا منبر کہاں جا رہا ہے، اور ہم بھی سن کر جو ہے وہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یا اصلاً لاپرواہی کہنے والا یہ بیان کر رہا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کو فقہا تو مل گئے تھے، قیام کرنے والے نہیں ملے۔ استغفار کریں۔ امام کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب زرارہ ہے، سب سے زیادہ محبوب محمد ابن مسلم ہے۔ یہ شخص اپنے اغراض کو حاصل کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ امام کو فقیہ تو مل گئے تھے، فقہا تو مل گئے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ کس کی مذمت کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں خدا بہتر جانتا ہے۔ بس ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ایسے لوگ مسلط نہ ہو جائیں کہ قیامت کے دن وہ بھی جواب دے ہو، ہم بھی جواب دے ہوں۔ امام فرماتے ہیں لولا ہؤلاء، یہ چار لوگ نہ ہوتے جو اپنے زمانے کے فقیہ تھے، مرجع تھے۔ روایات موجود ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ آیا ایک شخص امام کی خدمت میں، مولا میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ نہیں پہنچ سکتا ہوں، کیا کروں؟ کہا جاؤ، محمد ابن مسلم تمہارے علاقے میں کوفہ میں، اس سے مسائل پوچھو۔ زرارہ ہے، زرارہ کی طرف کبھی اشارہ کیا۔ خوب، امام فرماتے ہیں لولا ہؤلاء، اگر یہ چار لوگ نہ ہوتے، یعنی امام کی غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ 1000 سال 1200 سال گزر گئے، اگر 1200 سال گزر گئے اور آج دین موجود ہے تو بالخصوص ان چار ہستیوں کی وجہ سے ہے۔ ایک محمد ابن مسلم کے بارے میں روایت ہے، ایک محمد ابن مسلم نے 2 معصومین سے اپروکسیمیٹلی 50,000 روایتوں کو بیان کیا ہے۔ کتنی؟ 50,000۔ ایک انسان نے، ایک شخص نے 2 امام معصوم سے، آپ کی توضیح میں کتنے مسئلے جا کے دیکھیے گا، مگر 2,500-3 ہزار سے زیادہ نہیں ہیں، 50,000 روایتوں کو بیان کیا ہے اپروکسیمیٹلی۔ ایک محمد ابن مسلم، اپنی زندگی کو وقف کیا تھا انہوں نے، اور پھر کہتے کہ امام کو فقہا مل گئے تھے، امام کو قیام کرنے والے نہیں ملے۔ دین جا کے پڑھیں، ائمہ کی سیرت کو پڑھیں۔ خوب، لولا ہؤلاء، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج 1000 سال تک حلال و حرام استنباط نہ ہوتا، خدا کا دین ختم ہو گیا ہوتا۔ جس طرح کوئی مقایسہ نہیں ہے، یہ بتا دوں میں آپ کی خدمت میں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے فقہا اور ائمہ کے درمیان میں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں یہ کہوں کہ ائمہ سے مثلا ائمہ حجت خدا ہے، ولی خدا ہے، اب یہ صرف اور صرف نمائندے ہیں، لیکن بہرحال وہ خدا کے مقرب، یہ ائمہ کے مقرب۔
وہ یہ ائمہ کے مقرب ہیں. امام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب یہ 4 افراد ہیں. کیا فرماتے ہیں امام اس کے بعد؟ ہؤلاء حفاظ الدین ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیے ائمہ اطہار مسلم کا لقب کیا ہے؟ ائمہ اطہار مسلم کا لقب کہ امام کون ہوا کرتا ہے؟ محافظ دین ہوا کرتا ہے. اگرچہ یاد رکھیے گا ائمہ کا محافظ دین ہونا اور زرارہ کا محافظ دین ہونا زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ائمہ دین کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ دین کہاں سے لیتے ہیں؟ لوح محفوظ سے لیتے ہیں. معصوم ہوا کرتے ہیں, کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے, کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا ہے, کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اب یہ غیبت ہے. دیکھیں اب یہ پورا ایک دین سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ حالات کیوں ایسے ہوئے. اب یہ حالات کیوں ایسے ہوئے؟ کیونکہ امیر المومنین کا حق غصب ہوا, لہذا یہ بے ساکی کے اوپر دین آ گیا. فرق ہے میں زرارہ سے دین لوں یا امام صادق سلام اللہ علیہ سے دین لوں. یہ ایک جیسا یہ برابر الگ الگ ہے. معلوم ہے فرق ہے. زرارہ غلطی کر سکتے اور کی ہے غلطی, محمد بن مسلم غلطی کر سکتے لیکن کوئی اور آپشن نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. یہ نظام الہی, توجہ کرے, یہ جو خدا کا نظام ہے اس نظام کو کس نے بگاڑا؟ فلاں 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 لوگوں نے بگاڑا. خدا نے تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جب اعلان ولایت ہوا تو دین مکمل ہو گیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شکل میں. نعمت الہی تمام ہو گئی. خدا چاہتا تھا کہ یہاں رسول کی آنکھ بند ہو, امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے پاس امامت اور ولایت آئے تاکہ وہ دین جو الہی دین تھا, جو لوح محفوظ پہ دین تھا, کہ جس کو امیر المومنین فرماتے ہیں ان عندی علم الاولین والآخرین. امام اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہاں ہے علم اولین و آخرین. زرارہ یہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. زرارہ کا علم کہاں ہے؟ کتابوں میں ہے. امیر المومنین آل محمد کا علم کہاں ہے؟ سینوں میں ہے. امیر فرماتا ھذا صفۃ العلم, ھذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. لہذا اگر کبھی کسی فقیہ کی بات کی جا رہی, اس کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہو, یقینی طور پر قربانی ہے. امام کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. ہؤلاء حفاظ الدین ہے. دین کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ زرارہ, محمد ابن مسلم, ابو بصیر, برید ابن معاویہ اجلی. ان کو امام کہنے ہیں یہ دین کے محافظ ہیں. لیکن وہ دین جس دین کی ٹانگوں کو توڑا گیا 11 ہجری میں, جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے حق کو غصب کیا. اب یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ اس طرح تقیہ کی حالت میں اور خوف اور ڈر کی حالت میں, غیبت کے زمانے میں دین کی حفاظت کی جا رہی ہے. اب دین کی حفاظت تو کرنی ہے لیکن اب اس طرح نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر ایک جملہ کہ انشاءاللہ اس پورے مقدمے کے بعد جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا, یہ جملہ اب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ شیخ مرتضی انصاری کیا فرماتے ہیں. غیبت کے زمانے میں, یہ جو آج غیبت کا زمانہ ہے, اس میں تقلید اور اجتہاد کیا ہے؟ مردار کھانے کی طرح ہے. واجب ہے یہ مردار کھاؤں میں؟ مرتا ہوا شخص اس کے لیے واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ جو شخص مر رہا ہو وہ کہے بھئی میں نے تو کبھی حرام نہیں کھایا, میں نہیں کھاؤں گا. خدا کہہ رہا کھاؤ ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا تمہیں میں. یہاں کوئی تمہارا تقدس نہیں چلے گا. ہم سمجھتے تقدس یعنی نماز, تقدس یعنی روزہ, تقدس یعنی حلال جس کو ہم نے حلال سمجھا, تقدس یعنی مردار نہ کھانا, تقدس یعنی نہیں, تقدس اس کو نہیں. تقدس کس کو کہتے ہیں؟ تقدس کہتے ہیں خدا کی پیروی کو کہتے ہیں, خدا کی اطاعت کو کہتے ہیں. ابھی خدا کا حکم یہ نماز پڑھو
تو یہ ہے تقدس. ابھی خدا کا حکم ہے نماز نہیں پڑھو تو یہ ہے تقدس. ابھی خدا کا حکم ہے حرام مت کھاؤ تو یہ ہے تقدس. ابھی خدا کہے کہ حرام کھاؤ، میں نے حرام کیا تھا نا، اب میں ہی حلال کر رہا ہوں. شیخ مرتضی انصاری کیا کہتے ہیں؟ یہ غیبت کے زمانے کی مشکل ہے. ایک اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے نا، ہے کوئی آپشن کسی کے پاس؟ ایک جملہ جو مجھے آگے کہنا تھا یہاں پر کہہ دوں کہ کافی خوش گفتگو ہو گئی اور آپ لوگ کو بھی شاید نیند آ رہی ہو، کہ کوئی آپشن نہیں ہے. کسی فقیہ، کسی مرجع، کسی مجتہد کے پاس کوئی واٹس اپ نمبر نہیں ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا. کوئی آپشن نہیں ہے. یہی وسائل الشیعہ، یہ وسائل الشیعہ 30 جلدیں ایک فقیہ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، کتب اربعہ پڑھی ہوئی ہے، یا کتاب پڑھی، یہ کتاب پڑھی، یہی حکم خدا ہے جو اس کی لائبریری میں موجود ہے، بس اور کچھ نہیں اس کے پاس. اور یہ غیبت کے زمانے کی یہی تو امتحان ہے. ان کا امتحان اپنی نوعیت کا ہے، ہمارا امتحان اپنی نوعیت کا ہے. لہذا زرارہ ان حالات کی وجہ سے ورنہ ہے نا کہ جب روایتوں میں ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون قرآن و حدیث سے حکم خدا کو نکالے گی. گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون، اس کو اصل تقلید ختم، اصل کوئی معنی نہیں ہے. خود عورت جو وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون، اسے مدرسہ القائم نہیں آنا ہوگا، اسے کسی مدرسے میں نہیں جانا ہوگا، اسے کسی حوض علمیہ قم النجف نہیں جانا ہوگا. ایسا نہیں کہ مردوں کو جانا ہوگا خاتون کو نہیں جانا، نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا. اصل آج کی جس معنی میں اجتہاد ہے کہ وہ ٹوٹا پوٹا ہے، کہ جس کو شیخ مرتضی انصاری نے کیا کہا، کیا کھانا ہے؟ مردار کھانے کی طرح، اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. اپنی زندگی، کون سی زندگی؟ دینی زندگی کی، اپنی دینی حیات کو بچانے کے لیے یہ تقلید و اجتہاد کا سسٹم ہے، اور اسی کی حفاظت کرنی ہے، اسی کا احترام کرنا ہے، اور یہی امام کی ظہور تک جاری و ساری رہے گا. اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یا تو آپ کہیں بھائی نماز ہی نہیں پڑھنی مجھے، روزہ ہی، مجھے دین خدا پہ عمل ہی نہیں کرنا ہے، تو یہ تمہارا الگ شریعت ہے، تو تمہارا الگ دین ہے. لیکن اگر دین آل محمد علیہ السلام پہ عمل کرنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. خوب، کون ہے یہ؟ کہتے ہیں ہؤلاء حفاظ الدین ہے. یہ زرارہ، محمد بن مسلم، یعنی وہ جو لقب ائمہ اطہار علیہ السلام کا، اگرچہ وہ الگ معنی میں یا الگ معنوں میں ہیں، جس کی تشریح ایک حد تک میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. امام فرماتے کہ یہ زرارہ، یہ محمد بن مسلم ہؤلاء حفاظ الدین، دین کے محافظ ہے. امناء ابی، میرے بابا کے امین ہیں. امین ہیں کس چیز کے اوپر؟ اللہ حلال اللہ. ممکن ہے کوئی آ کر کہے بابا یہ تو دین کی باتیں کر رہے ہیں، دین میں تو ساری باتیں. نہیں، امام آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جس سے ہم کو چڑ ہے، ہماری عوام کو چڑ ہے. حلال و حرام فقہ. امام فرماتے ہیں حفاظ الدین، دین کے محافظ ہے. امناء ابی، میرے بابا کے امین ہے. اللہ حلال اللہ و حرام اللہ، اللہ کے حلال و اللہ کے حرام، وہی فقہ، اس کے امین ہے یہ لوگ. اس کے بعد امام نے آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت. یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم السابقون، نہیں، قرآن کی آیت آگے پڑھی ہے، لیکن امام یہاں پر فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت نہیں، لیکن السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ انہی چاروں کے لیے آیا ہے. انہی چاروں کے لیے امام نے اس آیت کو بھی پڑھا ہے. لیکن یہاں پر فرماتے ہیں ہم السابقون الینا فی الدنیا و سابقون الینا فی الاخرہ. ہم بہت کہتے ہیں ہم بڑے مولائی ہیں، ارے بس امام تو صرف ہمارا ہی ہاتھ پکڑیں گے صرف اور صرف. نہیں، امام کہتے ہیں یہ چار کون ہیں؟ ہم السابقون الینا فی الدنیا و سابقون الینا فی الاخرہ. سب سے پہلے دنیا میں بھی ہمارے ساتھ یہی آ کر ملیں گے، اور آخرت میں بھی سب سے پہلے یہی چار ہم سے آ کر ملیں گے. اب ان کی خصوصیت سمجھ میں آ گئی؟ خصوصیت سمجھ میں آ گئی نا؟ اب یہ چار ہیں، یہ چار اب ہمارے لیے کیا ہو گئے؟ نمونے حیات ہو گئے. اب اس میں شیخ صدوق آ گئے. شیخ صدوق نے زحمت اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ شیخ مفید نے زحمت اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ شیخ توسی نے اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟
یہ 1400 سال سے 1200 سال سے غیبت کے زمانے میں یہ سارے کے سارے زرارہ، محمد ابن مسلم، ابو بصیر اور برید ابن معاویہ اجلی کی طرح اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں، صرف اور صرف حلال و حرام، حلال و حرام، قرآن سے حدیث سے، قرآن سے حدیث سے، پوری زندگی 100 سال کی زندگی انہوں نے وقف کر دی، کس چیز کے لیے؟ حلال خدا کی حفاظت کے لیے، حرام خدا کو بیان کرنے کے لیے۔ صحیح ہے، زرارہ کے مقام تک نہیں پہنچیں گے بظاہر، کیونکہ وہ پہلی کیٹیگری کے تھے، وہ پہلے تھے، اور امام کی نص موجود ہے یہاں پر۔ احب الینا احیان و امواتن اربعتن، سب سے محبوب ترین یہ 4 ہیں، اس میں شیخ صدوق نہیں ہے، شیخ توسی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے سامنے امام نے کرائٹیریا ضرور دے دیا کہ اگر اس کرائٹیریا پر آ جائے، کون سا کرائٹیریا؟ کون سا کرائٹیریا؟ ہاؤلاء حفاظ الدین، جو بھی دین کی حفاظت کرنے والا ہو، آل محمد کی حدیثوں کی حفاظت کرنے والا ہو، امناء ابی، میرے بابا کی احادیث کے امین ہو، اللہ حلال اللہ و حرام اللہ، یہ ہے کرائٹیریا۔ یعنی اگر ہم زرارہ سے جتنا، بابا آئمہ تو بہت بلند ہستیاں ہیں، ہم زرارہ سے جتنا نزدیک ہوں گے اتنی امام کی دعائیں ہمیں شامل حال ہوں گی، جتنا ہم زرارہ سے نزدیک ہوں، محمد ابن مسلم سے نزدیک ہوں، ابو بصیر و برید ابن معاویہ اجلی سے، کہ یہ کرائٹیریا ہے، یہ 4 ہستیاں ہیں۔ کون ہے یہ؟ حفاظ الدین ہے، امناء حدیث ابی ہے، فی حلالہ و حرامہ ہے، اور پھر امام فرماتے ہیں ہم الصادقون۔ لیکن یاد رکھنا جو بھی تم کر لو یقینی طور پر بہت بڑا مقام ہوگا، لیکن یہ 4 سب سے پہلے دنیا اور آخرت میں مجھ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ خوب انشاءاللہ اگلی دفعہ کی جو ہماری گفتگو ہے، شاید ممکن آخری گفتگو ہو، وہ آخری گفتگو جو ہماری ہوگی وہ ہوگی صرف اور صرف اس بات کے لیے کہ ہم قرآن، حدیث اور باقی جو بھی دلیلیں ہو سکتی ہیں کہ اس کو پروف کریں گے، ثابت کریں گے کہ تقلید ایک فقیہ، مرجع، مجتہد، عالم کی تقلید یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں پہلے مرحلے میں۔ دوسرے مرحلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، اور انشاءاللہ ضمناً یہ بیان کریں گے کہ تقلید کس کی جائے، کس طرح کی جائے، یہ ضمنی طور پر بیان کریں گے آپ کی خدمت میں۔ لیکن انشاءاللہ اس مسئلے کو ایک حد تک اپنی ناقص عقل کی لحاظ سے انشاءاللہ سولو کرنے کی کوشش کریں گے کہ تقلید جو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آیا اس کا کیا مجاز ہے، اس کا کیا مجوز ہے، کیا اس کی جواز کی دلیل ہے، انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔